السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. ہفتے سے زیادہ ہو گیا، معاملات الحمدللہ ایک یعنی کہ پیسفل زون میں آ گئے ہیں. یعنی کہ ملک کے اندر تو حالات ایسے ہی ہیں. جب اگر آپ فورن پالیسی اور سیکیورٹی کو دیکھیں تو اب دیکھنا یہ کہ آگے بات ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے کہاں جاتی ہے. دو بڑے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا جس طریقے سے اپنی یعنی کہ انہوں نے بدگمانی اور جھوٹ کی فیکٹری جو انہوں نے چلائی ہے اور چلاتے جا رہے ہیں، شکر الحمدللہ کہ اس پر سوال اب ہندوستان کے اپنے لوگ اٹھانا شروع ہو گئے. دنیا نے دیکھا، لیکن the key is other people of India. ایک تو وہ ہے، اور وہ بہت زیادہ غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں. یعنی they are questioning everything. نہیں جی، کدھر انڈیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم نے تو پاکستان کی فورسز کو نقصان پہنچایا ہے. پھر یہ کہ جی افغانستان کو دیکھیں، سڈنلی ہماری افغانستان سے بات چیت شروع ہوئی ہے. اب 24 گھنٹے میں میرا خیال ان کے فارن منسٹر نے پیچھے بات کی. اب افغانستان کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے ہماری. پاکستان تو کانپ اٹھا ہے، اور ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے پاکستان تو لرز اٹھا ہے کہ اب ہم اس کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. تو من گھڑت کہانیاں، ایک اس پر بات کریں گے کہ بھئی پاکستان کی ایکچوئل پرفارمنس کیا تھی when we look at the military side. لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے ناظرین، وہ پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اب واٹ ہیپنز نیکسٹ. کیونکہ امریکہ کی انٹرونشن سے جنگ تو رک گئی، لیکن یہ اب توقعات ہیں. میرا خیال ہے ہم بھی یہ سوال اٹھائیں گے کہ اب یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے بڑی ایکٹیولی پرو ایکٹیولی اس میں انگیج کیا، اور پھر انہوں نے ان کی ٹویٹ سے اناؤنسمنٹ آئی کہ جی اب ہم نے سیز فائر ہو گیا، اور نے کہا کہ کشمیر میں بھی میں انوالوڈ ہوں گا. تو اس حوالے سے واٹ ڈز دس مین. ناظرین، دا بیسٹ پرسن آن دیٹ ایشو از 2 times امبیسڈر ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. یون میں بھی رہ چکی ہیں امبیسڈر، اور یو کے میں بھی ہائی کمشنر رہ چکی ہیں، ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو لیٹس سی، آپ بتائیے گا ذرا، بیکاز ایک تو یہ تھوڑے تاریخی پس منظر میں دس از ان یوزول فار یو ایس ٹو گیٹ انوالوڈ ایٹ دس لیول اور اتنی تیزی میں. میرا خیال ہے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں نسیم، تو پچھلے 25 سال میں یہ چھٹا بحران آیا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان. 6th crisis ٹھیک in 25. اگر آپ وہاں سے شروع کریں، کارگل سے شروع کریں، اور پھر 2001 2002، ہر دفعہ جی امریکہ کی انٹرونشن سے کرائسس ڈیفیوز ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ویل ریہرسڈ، یعنی کہ پہلے بہت ہو چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کی اپنی کتاب بھی ہے کارگل پہ، کہ اس وقت بھی صدر کلنٹن اس لیول پہ انوالو ہوئے تھے، ٹھیک بات. جس کے بعد پھر یہ اس وقت سیز فائر آئے وغیرہ وغیرہ. تو اس دفعہ کا اگر آپ بحران دیکھیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت ہی ہائی لیول پہ یو ایس انگیجمنٹ ہم نے دیکھی، اور وہ انگیجمنٹ مسلسل رہی، سسٹینڈ رہی، اس لیے کہ 3 دفعہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا. پہلے تو 7 مئی کو، اس کے بعد ڈرون اٹیک ان کا اگلے دن، اور پھر ان کے ہمارے جو ایئر بیسز پہ حملے تھے. تو ان 3 اٹیکس کے درمیان ظاہر ہے امریکن، بلکہ مارکو روبیو زیادہ تر ٹیلی فون کرتے رہے پاکستانی آفیشلز کو بھی اور انڈین آفیشلز کو بھی. اور پھر جب نور خان بیس پہ اٹیک ہوا بھارت کی طرف سے، اور پاکستان نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ریٹیلیٹ کرنے کی، تو اس وقت وائس پریزیڈنٹ وینس نے فون کیا پرائم منسٹر مودی کو، اور وہی جو پہلے بھی ان کا پیغام تھا کہ اب بس سیز فائر ہونی چاہیے ہے، اور یہ جنگ اور آگے نہیں جانی چاہیے، بہت ہی خطرات پیدا ہو گئے ہیں اسکلیشن کے. اور پھر یہی ہوا کہ سیز فائر ہو گئی، جو کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کو بتا دیا تھا پہلے سے کہ اناؤنسمنٹ وائٹ ہاؤس سے آئے گی سیز فائر کی. اور وہی ہوا، اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے پھر اناؤنس کیا. اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ از سو یعنی کہ انوالوڈ ان اٹ، وہ
میرا خیال ہے 5 یا 6 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں مختلف اوکیزنز پہ کہ ان کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوا، اور یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں بات کریں، اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجارت زیادہ ضروری ہے لڑائی سے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس انوالومنٹ. لیکن آپ کا سوال بالکل بجا ہے. واٹ وی ڈونٹ نو نسیم اس کہ کس حد تک سسٹین رہے گا آگے جا کے. اچھا ویسے لیٹ می جسٹ کمپلیمنٹ یو، مائی ٹیم از سیئنگ فرام دا پی سی آر کے جی یہ آپ ضرور اناؤنس کریں کہ امبیسڈر لودھی نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ہوگا سیز فائر تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوگا اور کوئی نہیں کروا سکے گا. تو دے انسسٹ آئی ریکال دس، تو آئی ایم ریکالنگ دس. جی چلیے. اچھا مگر وہی والی بات ہے نا کہ اب آگے دیکھنا ہے نسیم، اس لیے کہ فائر کے حوالے سے 18 مئی کو ڈی جی ایم اوز کی ایک اور بات چیت ہوگی جی جس کے بعد یہ سیز فائر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اور سی بی ایمز ہوں گے کہ دونوں طرف کچھ اور سٹیپس لیں گے تاکہ جو فارورڈ ایسٹس ڈپلوائے ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے اس کو گریجولی پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو دیکھیں سیز فائر ایک اٹس ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس. بالکل. اس لیے کہ ظاہر ایسی جنگ جس طرح سے ہم نے دیکھی ہے چاہے لمیٹڈ وار ہی تھی لیکن اس میں دونوں ملکوں کے ایسٹس تو تھے نا، تیار تھے، ڈپلوائے ہوئے، استعمال بھی ہوئے. تو ان کو پیچھے ہٹانا اور الرٹ لیولز کو بھی کم کرنا، دس از آل پارٹ آف سی بی ایم تاکہ جو سیز فائر ہے وہ ہولڈ کرے. اچھا یہ بتائیے گا میری صاحبہ دیٹ ایک بات جس پر کلیئرٹی نہیں آ رہی وہ یہ کہ سیز فائر ابھی آپ نے جو جس طرح بیان کیا تو لگتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ یو ایس کے انہوں نے فون کر کے ان سے کہا مودی صاحب سے کہ جی آپ یہ سیز فائر ہونا چاہیے. بٹ جو نک رابرٹسن ہیں انہوں نے جو سی این این پہ کہا، انہوں نے کہا جی پینک تھی اور پھر امریکہ کو بار بار ہندوستان کہہ رہا تھا کہ سیز فائر چاہیے، سیز فائر. پھر یہاں سے ہم ویسٹرن ڈپلومیٹ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان سیز فائر چاہ رہا تھا. تو ایز مچ ایز یو نو، اور ہمیں معلوم ہے آپ کو کافی خبر ہے ہر طرف کی، تو who was the one that initiated and how did this happen؟ میرا خیال اگر آپ انیشیشن کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ نے انیشیٹ کیا. ٹھیک. مگر ایسے وقت پہ جو دونوں ملک چاہتے تھے کہ اس سے آگے نہ بڑھے، بیکاز دونوں ملکوں کو یہ معلوم تھا. اس کے باوجود کہ انڈین سائڈ اب کافی دعوے کرتی رہی کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے، وہ بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں کر سکتے تھے. وہ پاکستان نے، جیسے آپ نے بہت سارے پروگرام سے پہلے بھی یہ کہا، پاکستان نے اپنی کنونشنل ڈیٹرنس جو ہے وہ ری اسٹیبلش کر لی اور اس کی وجہ سے بھارت اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک پوائنٹ، ایک وقت، ایک جنکچر ایسا آیا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں تھا کہ اس سے آگے جنگ نہ بڑھے اور ایک آل آؤٹ وار میں نہ تبدیل ہو جائے اور فردر ایسکیلیشن نہ ہو. تو دیکھیں سیز فائر تو ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک دو ملک یہ نہ سمجھے کہ وہ سیز فائر ان کے مفاد میں ہے. سو ان دیٹ سینس دونوں تھے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے اس کو کلیریفائی کیا. تو اب آپ فرما رہی ہیں کہ 18 مئی کو پھر ڈی جی ایم اوز ملیں گے. تو اس وقت جیسے آپ یو سیڈ کہ سیز فائر کے پروسیس سے ہی ہم گزر رہے ہیں تاکہ سیز فائر مضبوط ہو. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل، سیز فائر کو بالکل اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ وہ یعنی کہ فریجائل ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سی بی ایمز کے ذریعے ہی وہ فردر اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. اور سی بی ایمز سے میری مراد یہی ہے کہ جو فارورڈ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے کچھ ایسٹس کی، ملٹری ایسٹس کی دونوں سائڈ، ان کو رفتہ رفتہ پیچھے ہٹانا. اچھا. اور اس کے بعد یعنی کہ از اٹ ٹو، آئی ایم شیور تھنکنگ تو ہوگی ہر طرف، خاص طور پہ دونوں کیپٹلز میں، کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. تو جس حد تک کہ آپ دیکھ رہی ہیں ہندوستان کا موڈ اور ان کے حکومت کا موڈ، سیاستدانوں کا موڈ، آپ کو نظر آتا ہے کوئی کہ ٹاکس ہوں گی ایکچولی بائی لیٹرل ٹاکس آن اینی تھنگ سبسٹینٹیو؟ نسیم مجھے فوراً تو کچھ ایسی چیز نہیں نظر آتی.
اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا بھارت میں جو موڈ ہے اس وقت، اور پھر جو اسپیچ کی تھی پرائم منسٹر مودی نے سیز فائر کے بعد، بڑی ہارڈ لائن اسپیچ تھی، بہت ہی اگریسو تھی، جارحانہ تھی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ٹاکس اینڈ ٹیرر کانٹ گو ٹوگیدر، ٹاکس اینڈ فلاں کانٹ گو ٹوگیدر. واٹر اینڈ بلڈ تو کانٹ گو ٹوگیدر. ایگزیکٹلی. تو اس سے تو پھر ظاہر ہے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہاں پر فی الحال کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی قسم کی بات چیت کرنے کی. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہماری نیشنل اسمبلی کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے یہ پروسیس آگے چلے، یہاں ختم نہ ہو جائے بس سیز فائر تک ہی. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی ایپیٹائٹ ہے بھارت میں فور ٹاک. اچھا بھارت میں نہیں ہے، لیکن اب کیا کہیں، ہمارے دوست یا اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بہت متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں، جو جسٹ ریکالنگ کہ جی ٹاکس ہوں اور یہ اور ہم نے یہ کروایا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک ٹرانزینٹ انٹرسٹ تھا، یعنی کہ وقتی ان کا انٹرسٹ تھا، یا وہ ٹاکس کے حوالے سے کچھ انفلوئنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کہا تو ہے یہ نا، ایک دفعہ نہیں بار بار کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں. اور پھر مارکو روبیو کی بھی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں بھی یہ کہا کہ جی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے دونوں ممالک کے درمیان. تو وہاں پر اس حد تک تو دلچسپی ہے، لیکن آیا امریکہ اپنا ڈپلومیٹک یا سیاسی کیپٹل خرچ کرنا چاہے گا ٹو فردر انگیج ان دس پروسیس؟ میں سمجھتی ہوں اس پہ ابھی سوالیہ نشان ہے. وی ڈونٹ نو. لیکن اٹ ول ٹیک اے لاٹ فار امیریکا ٹو کنونس انڈیا، میرا خیال ہے اس وقت، اس لیے کہ انڈیا موڈ میں نہیں ہے. ان کو میں نہیں سمجھتی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان سے کوئی بات چیت شروع کرے. میرا خیال ہے پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو اگر ڈائلاگ نہ ہو دونوں ملکوں کے درمیان تو وہ پاکستان کو زیادہ ہرٹ کرتا ہے، بھارت کو نہیں. ایک تو کنکلوژن یہ، اور دوسرا کنکلوژن یہ کہ جن ٹرمز پہ وہ چاہتے ہیں کسی قسم کی بات چیت، وہ ٹرمز پاکستان قبول نہیں کر سکتا. وی کی ناٹ جسٹ ہیو ٹاکس آن ٹیررزم. وی کین ہیو ٹاکس آن ٹیررزم but it also has to be part of a broad-based dialogue. بالکل بالکل جی یہ نہیں کہ صرف ان کی ایشو آف کنسرن پہ بات چیت ہو، ہمارے بھی ایشوز آف کنسرن ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، اور بھی ایشوز ہیں. سو جیسے آپ نے کہا کمپوزٹ ڈائلاگ آپ کو یاد ہوگا، اس میں 8 باسکٹس تھے. ان 8 میں پیس اینڈ سیکورٹی، کشمیر، سیاچین، ٹیررزم، نارکوٹکس، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، واٹر پروجیکٹس، یہ سارے ایشوز تھے. اور یہ واقعی وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی پازیٹیو فریم ورک تھا، افیکٹو فریم ورک تھا فار ڈائلاگ، اس لیے کہ اس میں دونوں ملکوں کے پرائیورٹیز کے ایشوز تھے. بالکل. اچھا تو جی سوری فرمائیں. نہیں ختم کیجیے گا وہ چیز. نہیں بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس قسم کی چیز ریوائیو کرنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا تو ابھی آپ نے جب باسکٹ آف ایشوز پہ بات کی تو یو مینشنڈ واٹر. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ نہ ہندوستان از ڈیسپریٹ اینڈ پاکستان ووڈ لائک ٹاکس لیکن ناٹ آن انڈیاز ٹرمز، تو ادھر تو اسٹیٹس کو لگتا ہے یعنی کہ ڈیڈ لاکڈ نو پروسیس ٹاکس کی، لیکن پانی کا جو ایشو ہے انڈس واٹر ٹریٹی، ہم یہاں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں آئی ایم ناٹ شیور کہ کوئی ابھی پوری کلیئرٹی ہے پاکستان میں بھی کہ کیا کرنا ہے. پروسیسز ہیں لیکن وہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے جو کہ یونیلیٹرلی اس معاملے کو آگے بڑھا پائے، اور انڈیا جو ہے وہ تو نہیں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار. تو یہ تو ہمارے لیے بڑا میجر ایشو آف کنسرن ہے یا نہیں ہے جی ان دا امیڈیٹ ٹرم آلسو؟ بالکل ہے، میرا خیال ہے بہت ہی، یعنی کہ اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں وہ بہت ہی سنگین ہے. therefore میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پہلے کوشش یہ کرے گا کہ انڈیا کو انگیج کرے ان ٹاکس آن دی انڈس واٹر ٹریٹی، یعنی کہ ڈپلومیٹک کورس فالو کرے گا پاکستان، جو خط لکھ چکے ہیں. اگر
اور میں یہ کہنے لگی تھی کہ اس کی بلکہ وی نو کہ خط ایک جا چکا ہے ان کو والے سے، مگر جب وہ ڈپلومیٹک ریکورس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر انڈیا کی طرف سے جواب ہی نہیں آتا یا جواب جو ہے نیگیٹو آتا ہے، پھر پاکستان کو مختلف لیگل ریکورسز جو ہیں ان کو ایگزامن کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، یہ بھی سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، کہ آیا ورلڈ بینک جو ہے جو کہ ایک پارٹی ہے ٹو دس ٹریٹی، کیا وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اور قسم کے جو پاکستان کے پاس لیگل راستے ہوں گے، آئی ایم شیور پاکستان وہی پھر اپنائے گا لیگل ریکورس. حالانکہ واشنگٹن، آپ نے دیکھا واشنگٹن سے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے ایک اپنا ویڈیو پیغام نشر کیا which is literally gone viral کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو ورلڈ بینک از بیسکلی سیئنگ کہ جی ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے وہ غیر مناسب تھا، ان کو ایسی سٹیٹمنٹ ایسے وقت پہ نہیں دینی چاہیے تھی. اگر کچھ کہنا ہی وہ پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کرتے، اور اس طرح سے ہاتھ دھونا ورلڈ بینک کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی دس از ناٹ اے کریکٹ تھنگ فار دا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ٹو ڈو. جی بٹ دیر اٹ از. لیکن آپ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، آئی گیس اب لیگل ریکورس ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ تھینک مچ فار جوائننگ اس اینڈ ہمیں تفصیل میں یہ بات سمجھانا کہ اس وقت امریکہ جو ہے اس کی ہم کیا متوقع پالیسی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے بھی کیا معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ ایک دس ول بی اے کانسٹنٹ اسٹرگل تو نہیں، ایک کانسٹنٹ ٹاسک کہیں کہ جھوٹ اور سچ جو ہے اس میں تفریق کرنا، جو سچ ہے وہ سامنے لے کے آنا. اور یقینی طور پہ پاکستان میں ایک بہت ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے الحمدللہ کہ ایک آرمی جو ہمارے سے سائز میں بڑی ہے، اس کی اکوپمنٹ کتنے گنا ہم سے زیادہ ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن جو ایک کمپیٹنس، ایک پروفیشنلزم، اور الحمدللہ آل آف دیٹ واز ڈیمونسٹریٹڈ. یہ جو 2 مرتبہ اٹیک ہوا، پاکستان نے واپس اٹیک کیا، اور پھر کیا ان کو اس کا نتیجہ کیا ہوا، سبق سکھایا تو میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ جو 3-4 دن تھے انہی کے دوران دنیا یہ ماننے لگی. لیمون نے لکھا ملٹری آپریشن ان پاکستان ریویلز ویکنیسز آف انڈیاز ایئر فورس. رائٹرز نے لکھا گلوبل ملٹریز ٹو اسٹڈی انڈیا پاکستان فائٹر جیٹ بیٹل. لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ 1 گھنٹے کی جو جنگ ہوئی، جس میں یاد رکھیں کہ پاکستان کے شاید 30 کے قریب تھے فائٹر جیٹس دیٹ ور انوالوڈ، اور امریکہ اور انڈیا کے 77 تھے. دیٹس واٹ وی ٹولڈ. ہم اپنے ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے. پھر یہ دا ڈپلومیٹ ہے، اس میں لکھا پاکستان کمز آؤٹ امبولڈنڈ آفٹر کلیشز ود انڈیا. Global armies will analyze Kashmir dogfight where Pakistan shot down Indian jets including Rafale. یہ TRT Global کہہ رہا ہے. اور Chinese weapons pass combat test in India Pakistan clash with flying colors. بہت سی اس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈ لائنز آ رہی ہیں، میڈیا all over the world is acknowledging it. لیکن بہرحال انڈیا وہی کہہ رہا ہے جو انڈیا از بیسٹ ایٹ ڈوئنگ. انفارچونیٹلی انڈیا غلط بیانی کر رہا ہے ٹو پٹ اٹ مائلڈلی. تو ہم نے ناظرین انوائٹ کیا اسٹوڈیو میں ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب، فارمر ڈی جی ہیں ایئر ڈیفینس آف پاکستان. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب. آپ کا ٹائٹل آئی ہوپ ہم نے ٹھیک پڑھا ہے. اور ساتھ ان کی تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ جی پروگرام میں آنے کا. ایئر وائس مارشل صاحب ذرا آپ بتائیے گا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بات انڈیا کہہ رہا ہے اور جو پاکستان نے فیکٹ سامنے لے کے آ گیا ہے، تو یہ انڈیا کی جو بات ہے اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی ایئر بیسز کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی اکوپمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے پلینز کو. پہلے تو ایک انہوں نے یہ بھی بیان فرما دیا تھا برکھا دت صاحبہ نے کہ شاٹ ڈاؤن اے پلین وی گاٹ دا پائلٹ ہاسٹیج. دیکھیے جنگ کے دوران تو شاید یہ جو فاگ آف وار ہوتی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں
ड्यूरिंग ऑन गोइंग ऑपरेशन तो शायद ये चीज़ें एक्सेप्टेबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन होती ज़रूर हैं. और लेकिन जंग के बाद मेरा ख्याल है सबको रिकंसाइल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि सबक सिखा दिया. देखिए, हम सबक सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, वो बेशक कोई कॉम्बैट आर्म हो या मीडिया हो, देयर इज़ ऑलवेज द नीड टू हैव एनालिसिस. अपने आप को ना इंट्रोस्पेक्टली देखना चाहिए कि हम क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके गए थे, हमने क्या अचीव किया. उसका एक स्वॉट एनालिसिस होता है, ताकि आप आइंदा जो कुछ करना चाहें उस डोमेन में, उसमें बेहतरी हो. लेकिन वो जिस हट धर्मी से और जिस तवातुर से अभी तक वो वही बयानियाँ जो है लेके चल रहे हैं, जो पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद शुरू हुआ था, तो इससे एक तो शायद मुझे ये लगता है कि ये शायद इसलिए है कि चूँकि वो हमेशा से सालिसी के ख़िलाफ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी मीडिएशन के वो ख़िलाफ़ रहे हैं, तो वो अपना वो प्रेशर रखना चाहते हैं कि जिससे एक दे वांट टू मेंटेन देयर ग्रेस इफ इट ऑल दे हैड वन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. और वो उनको जो उसके लिए कैटलिस्ट जो है वो बॉडी लैंग्वेज और तकरीरें हैं मोदी साहब की, जो अभी भी आपको पता है जिस तरह से वो तो लगता है कि इट्स जस्ट ए स्ट्रेटेजिक पॉज और वी शुड बी रेडी फॉर अनदर एपिसोड. ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए, जो कि आने चाहिए थे, जिसका हमें ज़्यादा चाहिए था, उसका जिक्र करें? क्योंकि आफ्टर ऑल जो ओवरऑल आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस और जो एयरफोर्स की परफॉर्मेंस है वो तो हीरोइक है. क्या चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए लोगों को जो अभी तक नहीं पता? बहुत शुक्रिया. देखिए, मेरे ख्याल में एक तो एयरफोर्स की आपने बात की, इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल में जो हमारी परफॉर्मेंस ग्राउंड ट्रूप्स की रही है, और रिलेंटलेस वहाँ पे जिस तरीके से हमने टेक ऑन किया है. देखें, इसमें 4 ब्रिगेड हेडक्वार्टर से एज ए बटालियन हेडक्वार्टर है. देन द कम्प्लेक्स ऑफ पोस्ट, जब हम एक कम्प्लेक्स की बात करते हैं उसमें बंकर्स भी हैं, लिविंग एरिया भी है, पोस्ट भी है. तो अगर आप देखें एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 150 प्लस लोग बैठे होते हैं. इसी तरह एक बटालियन हेडक्वार्टर में भी है, पोस्टों में बंकर्स में हंड्रेड्स के हिसाब से स्ट्रेंथ बैठी होती है. सो हम तो यहाँ तक ये कह सकते वी हैव इम्प्रूव्ड आवर डिफेंस पोस्चर अलॉन्ग द LOC. वो सिचुएशन थी, आप देखें ना कि दे वर वेविंग वाइट फ्लैग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. आपने देखा एक इस्लामिक हिस्ट्री में हमने देखे थे कि वाइट फ्लैग्स लेके लोग आते थे कि है मर्सी ऑन अस. यहाँ पे तो इंडियन ट्रूप्स ने, जो रेगुलर आर्मी के ट्रूप्स हैं, उन्होंने वाइट फ्लैग्स कहा, निकाल के पाकिस्तान को कहा कि फायर ना करें, हमें छोड़ दें. सो दैट इज़ द सिचुएशन की. अच्छा जी, ये आपने बात हमने पहले भी इस पर सुनी, इस पर बात भी हुई है इस स्टूडियो में. तो मुझे बताएं कि अगर देखें हम कहेंगे जी इसको बिल्कुल हतमी तौर पे हम बताते हैं पब्लिक को कि जी ये सब हुआ, तो आज के दौर में जबकि हर कदम पर हर मशीन पे कैमराज होते हैं, वीडियोस होते हैं, तो हमने इसकी वीडियोस निकाली. जी हाँ, बिल्कुल वीडियोस से देखें कि हमेशा ISPR ने जब भी बात की है, एविडेंस के साथ बात की है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस से बात की है, वेरीफाइबल एविडेंस से बात की है, अथॉरिटी के साथ हमने बात की है, ताकि कल कोई कन्फ्रंट आपको ना कर सके कि आपने सबूत. जिस तरह देखें ना कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जहाज़ों का बताया कि 1 2 3 4 किस तरीके से हैं. सो दैट इज़ अवर क्रेडिबिलिटी. तो यहाँ पे भी ये है. सेकंड जो है मिसाइल्स, देखें मिसाइल्स तो हमने अपने एक्चुअल आर्सेनल के यूज़ ही नहीं किए हैं. ये जो थे फतेह 1 और फतेह 2, ये तो आर्टिलरी डिवीजन के पास होते हैं. अच्छा. तो आर्टिलरी डिवीजन में देखें कि 140 और 400 किलोमीटर के रेंज के उन्होंने थे, तो उन्होंने वो यूज़ किए हैं. सो मैन जो हमारे आर्सेनल में है, अभी हमने अब्दाली की बात नहीं की है, हमने शाहीन की बात नहीं की है, हमने गौरी की बात नहीं की, हमने तैमूर की बात नहीं की है, और अबाबिल भी हैं. तो आप देख लें कि जो हमारी कैपेबिलिटीज हमने तो वो डिमॉन्स्ट्रेट ही नहीं की है. अभी हम तो दुनिया को ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो जो सरप्राइज़ है वो तो सामने नहीं आया है. ये तो इनिशियल एक ट्रेलर था ऑफ दैट मूवी जो हमने दिखाया है. और इसके अलावा देखें कि जिस तरीके से इन ऑल डोमेन ऑफ वारफेयर 6 डोमेन्स हैं, उन सब में वी डिमॉन्स्ट्रेटेड आवर कैपेबिलिटीज. 6 डोमेन्स में देखें एयर,
لینڈ، سی، الیکٹرانک وارفیئر ہے، سائبر ہے اور اسپیس ہے. ان سب کی کوآرڈینیشن ہوئی ہے، ویدر اٹ واز ایئر فورس اور دی گراؤنڈ فورسز. ان کے سنرجی آپ دیکھیں، کوآرڈینیشن دیکھیں، اسپیس بھی انکلوڈنگ اسپیس. ہم نے تو انڈیا کو پیرالائز کر دیا تھا. آپ دیکھیں ان کا کمیونیکیشن سسٹم جام ہو گیا، ان کا ٹرینیں بند ہو گئی، بجلی بند ہو گئی، گیس کی سپلائیز بند ہو گئی، اور ان کا مطلب آلموسٹ. اور دیکھیں نا رافیلز کے کمیونیکیشن سسٹم وی انٹرفیئرڈ ان دیئر کمیونیکیشنز، جیم کر دیے تھے ہم نے. اور ایکچولی آن 10 یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے رافیل کے جیم کیے تھے کمیونیکیشن سسٹم. دیکھیے ابھی آپ نے پیکیجنگ کا ذکر سر کیا. میں آپ اجازت دیں مجھے، میں بریک لے لوں تاکہ اس وقت آپ کو انٹرپٹ نہ. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جنگ کے دوران جو معاملات تھے ٹیکنیکل لیکن جن کا امپیکٹ بڑا میجر تھا آن دا بیٹل. جی وائس مارشل صاحب فرما رہے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل کامنٹ کروں تاکہ ناظرین کوئی اس چیز سے جو ہے نا کوئی غلط یا مختلف نتیجہ نہ نکالیں. وہ یہ ہے کہ آج کل کی جو وار ہے وہ آپ نے بھی دیکھی کہ یہ انٹینس، ہائی سپیڈ اور ہائی ٹیک ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ لیتھل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو پیکیجنگ کی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف فائٹر جہاز چلے گئے یا انٹرسیپٹر چلے گئے یا اسٹرائک پیک. وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے مختلف کیپیبلٹیز کے پلیٹ فارمز کا. سب سے لیٹ سے آؤٹر اگر ہم بات کریں تو وہ ایویکس یا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے. پھر ای ڈبلیو کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر. پھر وہ ای ایس ایم الیکٹرانک سپورٹ میجرز کرتے ہیں. اور پھر یہ الیکٹرانک سپورٹ میجرز کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی فار ایگزامپل وہ دشمن کی کمیونیکیشن کو سنتے بھی ہیں، اس کو جیم بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں ادھر ڈیجیٹل ہو رہی ہیں یا کمیونیکیشن چینلز پہ ہو رہی ہیں آپس میں. آئی بلیو کہ ان کے جہاز بھی اسی طرح جو ہے جو ڈیجیٹل لنکس پہ ہوں گے جس کیٹیگری کے ویپنز پلیٹ فارم وہ استعمال کر رہے تھے. تو یہ جو ڈیٹا لنکس ہیں، اب اس میں انٹرفیئرنس کرنا، اس میں ڈیلیز انجیکٹ کرنا، اصل میں یہ سارے اسی کامبیٹ کا حصہ ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے لانگ رینجز پہ ان کو انٹرسیپٹ کرنا ہے جیسا کہ ہم نے کیا بیونڈ ویژول رینج، یہ شارٹ ڈاؤن ہوئے بی وی آر سے، تو اس کے لیے یہ اس پورے یعنی آپریشنز کے اندر یہ مختلف ٹیکٹکس ہیں جو آپس میں انٹیگریٹ ہو کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے کس پرٹیکولر جہاز کے لیے کیا کیا، یہ اس سٹیج پہ ذرا مشکل ہے. اوور آل آپ کہہ رہے ہیں، اوور آل. لیکن جیسے آپ نے کہا، اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام ایلیمنٹ جو اس میں یوز ہوئے ان ایئر یا آن گراؤنڈ، ان سب کا ڈیٹا پرزروڈ ہوتا ہے اور اس کو بڑے آسان آڈیو ویژولز میں سنا اور دکھایا جا سکتا ہے کسی بھی فورم پہ. تو لیکن جیسے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد وہ سارے آپریشنز کی پوری ڈیٹیل ایئر ہیڈ کوارٹر میں بریف میں دی تھی. تو بالکل آپ کی سجیشن صحیح ہے. میرے خیال میں ایکچولی ابھی موقع نہیں مل رہا، تھوڑا سے چیزیں سیٹل ہو جائیں اللہ کرے. تو پھر ایئر فورس کو بھی چاہیے اور آئی ایس پی آر کو بھی چاہیے کہ ہم ایک تو ڈیٹیل بریفنگز کریں اپنے نیشنل جو ہمارے سارے اینالسٹ اور ایکسپرٹس ہیں، اور فوراً لوگوں کو بھی بلائیں جی، میڈیا کے لوگوں کو، اور ان کو جا کے دکھانا بھی چاہیے. لیٹ سے کہ جو آج بھی وہ کلیم کر رہے ہیں جن سائٹس پہ کہ وہاں ہم نے یہ کیا یا ہم نے یہ امپیکٹ کریٹ کیا، تو وہ جا کے ویریفائی کی جائے. I think وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ there is no question کہ بڑی پرو ایکٹیولی یہ بریفنگز بھی دے رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو دی ہے ایئر فورس نے بھی. اور آئی ایس پی آر بہرحال آئی ایس پی آر ڈی جی خود ہی بہت ہی پرو ایکٹیو تھے. وہ یعنی ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد رات کے 1 بجے اور ایویڈنس کے ساتھ دے ور کمنگ فورتھ. لیکن جو آپ نے کہا جس طریقے سے انڈیا کی جو کلیمز ہیں، فار ایگزامپل کہ جی ہم نے ایئر بیس پہ یہ بھی اڑایا، اے ویکس بھی اڑا دیے، تو ادھر کی میرا خیال ہے دکھانا چاہیے. اور دیکھیے جس طرح کے وہ کلیم کر رہے ہیں نا، وہ اتنے شارٹ ٹائم میں وہ چیزیں ریپیئر یا ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو وہ لیٹ
the people who visit there, they should make their own judgment and then میڈیا پہ وہ جا کے بات کریں. لیکن ہم دکھا سکتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ آپ دیکھیے ہمارا نقصان ہوا, ہم نے مانا ہے. ریئل ٹائم میں شہادتیں ہوئیں تو ہم نے وہ بھی مانی, ان کی شہداء کے جو ہے ہم نے جنازے بھی دکھائے, اور ایئر بیس پہ اٹیک ہوا ہے تو اس کی بھی ویژولز جو ہے وہ شیئر کی گئی. دیکھیے جھوٹ بولنا, مطلب ظاہر ہے جنگ ہوگی تو نقصان تو ہوگا نا, تو یہ تو مطلب ہمیں اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. اور جب ہم اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو پک کیا وہ اس کا جواب دیں. ہمارا تو کوئی بھی آ کے دیکھ لے, ہم تو تیار ہیں. اگر ہم نے جو کلیم کیے ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں لے کے جانے پہ تیار ہے یا نہیں, اس سے پتہ چل جائے گا. مطلب دیٹ از دی لٹمس ٹیسٹ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہم نے یہ 26 ٹارگٹ لیے, اور وہ مانتے بھی ہیں کہ 26 ٹارگٹ پاکستان نے انگیج کیے. جی وہ تو انہوں نے خود اناؤنس بھی کیا, لیکن کتنا ڈیمیج ہوا وہ اس کو نہیں, دیٹ از ویریفائبل. آج کل کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. جی اور بیفور وی کنکلوڈ, اس میں میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ یہ چیزیں ویریفائبل جس حد تک ہو سکتی ہیں ہوں, اور بات حقیقت ہے وہ بیان کریں, بیکاز پاکستان کے لیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا سمجھے ویری کلیئرلی کہ ہماری کیپیبلٹی اور کیپیسٹیز کیا ہیں. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ انڈیا, بہت سے کیپٹلز میں سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ہوا یا نہیں ہوا, بیکاز آئی تھنک وہ دیٹ از پارٹ آف اے لارجر اسٹریٹجی جو کہ انڈیا کے حق میں وہ اسٹریٹجی چلاتے ہیں, بیکاز دس از جی ہاں میرے خیال میں دیکھیں اٹ واز اے کنسیپٹ. پورا جو آپریشن جو ہوا ہے کہ آپ دیکھیں نا, اسٹارٹ میں ٹیررزم سے اسٹارٹ کیا بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں جعفر ایکسپریس, اس کے بعد فاسٹ فلیک آپریشن, جے ڈی وینس ادھر پہنچا ہوا ہے, مودی وزٹ کر رہے ہیں, اپنے ٹرمپ مڈل ایسٹ کا وزٹ کر رہے ہیں. سو ایک سچویشن بلڈ کی, اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج دینا چاہتے تھے پاکستان فاسٹ فلیک آپریشن میں بھی ہے, ٹیررزم بھی کروا رہا ہے, اور ایک کنسیپٹ میں پاکستان کو پریشر, ایک لمیٹڈ وار پہ جانا چاہتے تھے, شارٹ اینڈ لمیٹڈ وار ٹو امپوز پاکستان, اس کو کرنا چاہتے تھے. سبسیکوئنٹلی وہ چاہتے تھے وہ ڈکٹیٹ کروائیں آپ کے کشمیر پالیسی پہ, انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو برانڈ کرے ایز اے کنٹری اسپانسرنگ ٹیررزم, اور اس کے ساتھ ساتھ کی بہار میں الیکشنز ہو رہے تھے تو اس کا فائدہ اٹھا کے, تو اکتوبر نومبر جی اکتوبر, لیکن دیکھیں نا کہ وہ کمپینز تو سٹارٹ ہو رہی ہیں, وہ ساری چیزیں تھی, اور اس کے کانسیکوینسز بھی تھے. اگر دیکھیں اگر یہ چیز ہم پاکستان رسپونڈ نہیں کرتا, نیو نارمز کو ختم نہیں کرتا, نہیں وہ تو سوال ہی نہیں تھا کہ نہ رسپونڈ, پھر سیریس کانسیکوینسز تھے, پھر انہیں پریویل کرنے کی کوشش کرنی تھی. اور اس کا مطلب کہ جو آبجیکٹیو تھے انڈیا کے اسے تو میٹ نہیں کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین گاہے بگاہے ان معاملات پر بات کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایک کنٹینیوئنگ چیلنج ہے, اور جب میڈیا موجود ہے اور فیکٹس بھی سامنے آ سکتے ہیں تو ہم اپنے ہاں تو بات کرتے رہیں گے, سوال بھی اٹھاتے رہیں گے, جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اینڈ انڈیا ہیز ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ وہ جتنا انہوں نے غلط بیانی کی ہے اس کا جواب تو ان کو ملے گا. یہاں سے ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.